الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سچی کہانی، طالوت کی سربراہی میں بنی اسرائیل کا جنگ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعہ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 اور 250 میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لو، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی عطا کر اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ طالوت کے لشکر کی تعداد انتہائی کم تھی، مگر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح یاب ہوئے، کیونکہ فتح اور شکست تعداد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے۔ نبی حضرت شمعیل نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا اور قوم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم جنگ کریں گے، چنانچہ طالوت کی سربراہی میں بنی اسرائیل کا لشکر چلا تو طالوت نے لشکر سے فرمایا کہ دیکھو، راستے میں تمہارے لیے ایک آزمائش آئے گی۔ آزمائش یہ ہوگی کہ راستے میں دریا آئے گا، کوئی شخص اس سے پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ پیاسا ہو تو وہ ایک آدھ گھونٹ پی سکتا ہے، اور اگر کسی نے زیادہ پیا تو وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ میرا ساتھی صرف وہ ہوگا جو پانی دریا کا نہ پیے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جب یہ لشکر چلا تو سوائے چند ایک کے تمام لشکر نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ایک روایت کے مطابق جن لوگوں نے پانی نہ پیا تھا ان کی تعداد 313 تھی، اور یہی تعداد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بھی تھی۔ چنانچہ طالوت ان افراد کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ جالوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے پانی پی لیا تھا انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، مگر جو خالص مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اقلیت اللہ تعالیٰ کی مدد سے اکثریت پر غالب آ جاتی ہے۔ طالوت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جالوت دشمن جس نے اپنا تمام جسم لوہے کی زرہ میں چھپایا ہوا تھا، اس کی صرف 2 آنکھیں ہی ننگی تھیں۔ طالوت کے لشکر میں ایک لڑکا جس کا نام داؤد تھا اپنی غلیل سے جالوت کی آنکھوں کا نشانہ لیا، اور غلیل کا وہ بنٹا جالوت کی آنکھوں میں گھس کر دماغ میں گھس گیا، جس کی وجہ سے جالوت کی موت واقع ہو گئی، اور طالوت کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو سلطنت اور حکمت عطا کی، اور باقی چیزیں بھی علم عطا میں فرمائیں، جس کو ہم انشاءاللہ آنے والی کہانی میں پڑھیں گے۔ تو آج کی اس کہانی میں ہم نے کیا سیکھا کہ جب ہم اپنے لیے کسی امیر کو مقرر کرتے ہیں تو اس کی بات کو مانیں، اس کی بات کو اہمیت دیں، اس کی بات کو اوپر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچے واقعہ سے سبق لینے والا بنائے، آمین۔
اللہم آمین. جزاک اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.